جی محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء طالبات، اب ہمارا اگلا ویلاگ ہے جی، اور یہ انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈیمو کے حوالے سے جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں اس کا تذکرہ کیا تھا اس کو لے کے چلوں۔ ویسے تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک نشست کے اندر جو ہے نا یہ مکمل ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس کی کچھ جزیات کے اوپر بات ہو جائے، کچھ ہلکی پھلکی چیزوں کو ہم ذرا دیکھ لیں تاکہ ذرا ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ بیسیکلی ڈیمو جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ڈیمو ہم سنتے رہتے ہیں اور جی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں ڈیمو ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ڈیمو لیا جائے گا، کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیمو کا ایک پراپر جو ہے نا وہ وے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک میکنزم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹیچر کا ڈیمو لے رہے ہیں ریگارڈلیس اٹس جینڈر، میں اب سمپل سی بات کروں گا، اٹس جینڈر، میں نہ ہی کی بات کروں گا نہ شی کی، تو کوئی بھی ٹیچر اس کی جینڈر سے قطع نظر اس نے جو بھی سبجیکٹ پڑھانا ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 3 ٹیچرز ہونے چاہیے، میل اور فیمیل۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ جینڈر کا اس سے کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ اسی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی میتھ کے ٹیچر کا ڈیمو لے رہے ہیں، آپ کو میتھ کا ٹیچر چاہیے اپنے اسکول کے لیے، کسی ادارے کے لیے بھی، تو آپ کا کام یہ ہے کہ جی آپ کے پاس 3 ٹیچرز ایسے ہوں۔ اب 3 کی میں وجہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے 3 کا لفظ کیوں یوز کیا یا 3 کی کوانٹٹی کیوں ہے جی۔ دیکھیں، ڈیمو تو اس طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے اسکولز کے اندر ان کے ایک پرنسپل، 1 یا 2 کوئی سینئر ٹیچر بھی لے لیتے ہیں ڈیمو۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیچر ڈیمو لے رہا ہوتا ہے تو اس بات کا بھی کبھی امکان ہوتا ہے کہ اکثر اس کی توجہ ڈیمو کی طرف نہیں رہتی، وہ اس کا ذہن ادھر ادھر بھی اسکیٹرڈ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے سرسری سا دیکھا کیا، اوکے جی آپ بس ٹھیک ہے جی، یا اس نے ریجیکٹ کر دیا، اس کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ جی آپ شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہے، یا مجھے آپ کی بات سمجھ اس طرح نہیں آئی، آپ کی کوئی اسکرین پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے، یا آپ کی کوئی بورڈ پریزنٹیشن میں مسئلہ ہے، یا کیا ہے۔ چلیں، 3 ٹیچرز کا یا 3 جو آپ کے جوری ممبرز ہوں گے نا، اس کا یہ پینل جو ہوگا نا، اس کا فائدہ یہ ہے، چاہے وہ تینوں فیمیل رکھ لیں میل رکھ لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک چیز مجھ سے کوئی چوک رہی ہے، میں اپنا ہی کوئی ججمنٹ دیتا ہوں کسی کے بارے میں، تو دوسرا بندہ جو ہوگا نا وہ اپنے اینگل سے دیکھے گا، اور وہ مجھے بعض اوقات یہ کہے گا کہ عدنان صاحب آپ فلاں چیز جو ہے نا اس کو اگنور کر گئے تھے، تو میں نے یہ بھی چیز اس کے اندر دیکھی اس کی باڈی لینگویج میں جو کہ پازیٹیو مجھے اچھی لگی ہے، یا فار ایگزامپل مجھے نیگیٹو لگی اور اس کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، میل ہے یا فیمیل ہے جو بھی ہے، یا اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو اگر اس طرح سے اس نے بات کی ہے تو اس کو بات کرنے کا انداز ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا تیسرا ٹیچر کی طرف جائے گا تو وہ کہے گا کہ یار اس کی نا باقی ساری چیزیں تو مجھے سمجھ آ رہی ہیں، اس کا جو وے آف ٹیچنگ ہے وہ اتنا کنونسنگ نہیں لگ رہا مجھے، ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ اگر مشکل سوال آ جائیں یا کوئی اس طرح کے مسائل آ جائیں تو ان کو سمجھا نہ سکے۔ تو بیسیکلی ڈیمو کے لیے ایک پراپر ایک ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سبجیکٹ وائز، جیسے کہ میں ابھی پچھلے ویڈیو کے اندر تذکرہ کر رہا تھا کہ ہر سبجیکٹ کا ڈیمو ایک طرح بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی اردو کے ٹیچر کا یا اردو کی ٹیچر کا میل یا فیمیل جو بھی ہے ان کا ڈیمو لے رہے ہیں، تو آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا نالج کتنا ہے، آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جی ان کی پریزنٹیشن کتنی ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے، وہ بورڈ کے اوپر رائٹنگ کیسی کریں، ان کی اپنی رائٹنگ کیسی ہے۔ اب وہ بچے کی رائٹنگ کیسے ٹھیک کریں گے، کیونکہ اردو اور انگلش کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے وہ یہی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، اسپیلنگ اور گرامر، املا، جوڑ توڑ اور لکھائی اور خوش خطی اور یہ سارا کچھ، اور اگر ان کی اپنی چیز یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بتا کیا رہے ہیں، مطلب وہ اگر بہت کچھ جانتے ہیں، ان کو بڑی گرپ ہے اپنی گرامر پہ، اردو کی گرامر ہو چاہے انگلش کی ہو، لیکن اگر وہ ان کو یہی نہیں بنیادی چیزوں کا پتہ کہ جناب ہم نے بچے کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے چیز کو، ٹھیک ہے نا، ہے کیسے لکھنا ہے، بڑی یہ جو ہے وہ کس طرح لکھی جاتی ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو بنیادی چیزوں میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ پھر جو جوری ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے، بہت سارا ان کے پاس نالج ہونا چاہیے، بہت ساری ٹیکنیکس ہونی چاہیے اس ٹیچر کو اسیس کرنے کی کہ اس کو وہ کسی طرح سے، اور خیر ہے میں یہ بھی ایک بات کہوں آپ کو کہ اگر کوئی ٹیچر اپنا ڈیمو دے رہا ہے یا دے رہی ہے، اردو انگلش کی چلے میں بات کرتا ہوں، اس سے کوئی جوری ممبر یا تینوں مل کر، جب جیسے میں نے بتایا 3 چلے ممبر ہونے چاہیے ڈیمو لینے کے لیے، تو وہ اگر اس سے کوئی کولیکٹیولی 12 سے 15 سوال کرتے ہیں، اس سے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ جی آپ یہ ہمیں بنا کے دکھائیں، یا مثال کے طور پر آپ نا السلام علیکم لکھیں، السلام علیکم لکھیں، یہ ہوتا کیا ہے؟
وہ بندہ کئی دفعہ کنفیوز ہو جائے گا یا ہو جائے گی کہ یار پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ واقعی ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. اور اس میں نو ڈاؤٹ بہت سارے لوگ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی کہ اس کو بھی کئی طریقوں سے مینوپولیٹ کرتے ہیں کہ اس کا اصل ورڈ کیا ہے وہ بھی انہیں نہیں پتہ. اب میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ میری کوئی ایجوکیشن کی کلاس نہیں ہو رہی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا ایگزیکٹ کیا ہے. بہرحال ان سے لکھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے، بولنے میں بھی غلطی ہوتی ہے، دونوں چیزوں کے اندر. تو یہاں سے آپ اسیس کر سکتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات ڈیورنگ دا پریکٹس یا ڈیورنگ دا جاب ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگ امپروو کر جاتے ہیں. ہر آدمی گھر سے جو ہے نا وہ ایکسپرٹ بن کے تو نہیں آتا. میں بھی اسی طرح تھا. میں نے بہت ساری غلطیاں کی اپنے زندگی میں. میں نے پڑھانے سے، اپنے دوران کیریئر، اپنی ٹیچنگ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اپنی پروفیشنل لائف سے میں نے، اپنی ٹیوشنوں سے سیکھا. میں نے اپنے جناب لیکچر سے، کلاسز سے، اور ہر جگہ ہر کنڈیشن میں نے الحمدللہ پڑھایا. میل فیمیل ہالز میں، کمبائنڈ کلاسز میں. تو مطلب آئی ہیو ایکسپیرینس آف آل دیز تھنگس کہ آپ بہت کچھ گین کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ دا ٹیچنگ. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ گھر سے گین کر کے آتے ہیں اور آپ نے بس فٹافٹ بتانا ہے. اور آپ ڈیمو کی اگر بات کرتے ہیں، میں نے جیسے بتاتا ہوں، میں اپنے ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو آپ ڈیمو کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی مسٹر یا مس پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ نے کم از کم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کم از کم 50% تو ٹھیک ہے نا ایٹ لیسٹ. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اس کو آفس میں بٹھا کے اس کے ساتھ 2-4 باتیں ویسے بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا بھائی یا بہن جو بھی ہے کہ اس کو آپ یہ بتائیں آپ نے بچے کو ڈائری کیسے لکھوانی ہے. ڈائری کے کچھ ان سے بنیادی ٹیکنیک پوچھ لیں اگر اس کو وہ نہ آ رہی ہو. کیونکہ میں نے بتایا نا، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 90% سے زیادہ ڈائریز جو اسکولوں کی جو ہے نا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈائری لکھنی کیسے ہے. وہ عجیب و غریب ڈائری لکھواتے ہیں، نہ اس کا کوئی ڈیٹا اسپیسیفائڈ ہوتا ہے. انکمپلیٹ ڈائریاں، غلط ڈائریاں، کسی سبجیکٹ کا ڈیٹا کسی اور سبجیکٹ کے آگے لکھ دیا جاتا ہے فضول میں بلا وجہ، حالانکہ اس کی جگہ دوسری جگہ موجود ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ پلیسمنٹ ہوتی ہے. پھر بھی تو ٹیچرز کے سائن نہیں ہوتے. 90% ٹیچرز کے سائن ہی ایبسنٹ ہوتے ہیں اسکولوں کی ڈائریوں سے. یہ بھی معاملات ہیں. تو ان کو یہ بنیادی چیزیں پوچھی جائے کہ آیا ان کا ذہن اس حوالے سے کوئی حاضر ہے. اگر وہ قاصر رہے تو ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ نے یہ اس طرح سے کام کرنا ہے. اور جب ڈائری ہوگی تو ہم نے ہر تیسرے چوتھے دن یا ہفتے میں ایک بار آپ کی ڈائریوں کو دیکھنا ہے پورے ہفتے کی کہ آپ کس طرح ڈائری کروا رہے ہیں یا کروا رہی ہیں. اس پہ آپ کے سگنیچر ہیں. اگر آپ ذمہ داری لیں تو آپ کے سگنیچر ہونے چاہیے، نہیں تو پھر میں ذمہ داری لے لیتا ہوں کوئی بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے، چلو میرے سگنیچر اور میرے اگر ہوں گے تو میرے پاس آپ کو پوری ڈائریاں لانی ہیں. اب میں آپ کو اپنا بھی بتاتا ہوں کہ میں جب ایڈمنسٹریشن میں بھی تھا تو میں باقاعدہ ساری ڈائریاں اپنے پاس منگواتا تھا، اپنی کلاس کی، اپنے ٹیچرز کی بھی، ایون میری اپنی بھی، کیونکہ میں بھی پیریڈ لیتا تھا تو میری بھی ڈائری اور وہ ساری کلیکٹ ہوتی تھی چھٹی سے پہلے میرے پاس. اور میں اس پہ اسٹیمپ کر کے یا اپنا سائن کر کے آگے میں فارورڈ کرتا تھا کہ جی اب یہ میری طرف سے جو ہے نا جی اپروو ہو گئی ہے کہ جی یہ ڈائری مکمل ہے. اگر اس میں کسی سبجیکٹ کا کچھ نہیں ہوتا تھا، خالی ہوتا تھا، تو اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی کہ جی وہ آج ٹیچر ایبسنٹ ہے تو اس وجہ سے اس کا پیریڈ نہیں ہوا. تو پھر اس کے آگے لکھ دیا جاتا تھا کہ جی ٹیچر واز ایبسنٹ، فلاں ٹیچر ہے، میل ہے، فیمیل ہے، اس کا آج پیریڈ نہیں ہوا، یہ اس کا سبجیکٹ تھا جی. پھر وہ ساری ڈائریوں پہ ویسے ہی ہوتا تھا. تو وہ بچے خود بخود ایزیوم کر لیتے تھے بھئی کل کا ہی کام ہے، اسی کو ہم نے ریوائز کرنا ہے، دیکھیں گے کل کیا ہوگا. یا اس کو لکھ دیا جاتا تھا کہ جی کل والے کام ہے، جو بھی اس کے حوالے سے ورڈنگ ہوتی تھی، لیکن پراپر اسپیسیفائی کر کے. ایسا نہیں ہے کہ CW از لرن اور جی وہ پتہ نہیں کیا، جی وہ غریب ورڈز اور جو کہ آپ ساری زندگی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے. مطلب کوئی غیب کا علم تو ہم نہیں جانتے نا کہ بچے نے کلاس میں کیا پڑھا ہے. کلاس ورک از لرن، اور بچہ آگے سے پھر مینوپولیٹ تو کرے گا، اس نے تو فنکاری کرنی ہے آپ کے ساتھ. اور وہ ظاہر ہے بہت کم بچے ہیں، 90% بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھما پھرا کے جو ہے نا بس اپنی جان چھڑا کے وہ کہتے ہیں بس چھوڑو یار، ہم نے 8 میں سے 5-6 سبجیکٹ کر لیے، 1-2 نہیں بھی ہوئے تو کون سا ہمیں جناب ادھر سے کوئی فیڈرل بورڈ کی طرف سے ہم فیل ہو جائیں گے اسکول جا کے. وہ ٹھیک ہے بس کوئی نہیں، ہم کہہ دیں گے یہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، باقی وہ کر لیتے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح ہے جی. تو یہ ڈائری بیسیکلی جو ہے یہ بہت کلیدی جو ہے نا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی ادارے کے حوالے سے. اس کے بچوں کا، ان کا جو تعلیمی ایک پورا ایجنڈا ہوتا ہے ایک دن کا، اس کا پورا ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک وہ حصار ہوتا ہے اس کے اندر. اور پھر تمام ٹیچرز کی کارگزاری، ان کا کام، ان کا جو بھی پورے دن کے دوران ان کے پیریڈ تھے، ان کا کام تھا، وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی سائنڈ پراپرلی، اٹ ہیز ٹو بی ریٹن پراپرلی، ہر لحاظ سے اس کا ڈیٹا پراپرلی اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ پھر بڑا مسئلہ کریٹ کرتی ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب میں اپنی بات کر لوں، اگر جو میں ڈیپلی چیزوں کو دیکھتا ہوں
تو جس طرح لوگوں کے پاس اب یہ چیز سامنے جائے گی تو پھر اداروں کی بدنامی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور اس کا کام ہو رہا ہے، اور چلو کوئی ایک دو ڈائریوں میں نقص نکل بھی آتا ہے، اب جب ساری ڈائریوں میں یہی ہوگا نا، چل یہی رہا ہے، کیونکہ میں نے بتایا ہر بچے کا یہی مسئلہ بن رہا ہے، تو پھر یہ مرد الزام پھر ظاہر ٹیچر ہی ٹھہرائے جاتے ہیں اور ادارے ٹھہرائے جاتے ہیں۔